الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ تیرے صدیق فاروق عثمان علی سب کا امت میں ہے رتبہ بلند۔ ارے تیرے اصحاب نے تجھ کو چاہا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو برکا بہت۔ سید ولد آدم شفیع الامم، تیرے رستے پہ چلنا نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ معزز اور مکرم قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، حج ایک بہت ہی بڑی اسلام میں عبادت ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ جس شخص نے حج اس انداز سے کیا ہو کہ اس نے اس حج کے اندر نفس کو فجور کی کوئی بات کی ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، تو وہ حج کر کے ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو۔ اتنی اہم عبادت، لیکن آج اس سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن پر حج فرض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتے ہیں، اللہ کے اس فریضے کو نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس میں دنیاوی مال و دولت بھی موجود ہے، فراوانی بھی موجود ہے، ساری اشائی سے موجود ہوتے ہوئے، لیکن اگر حج نہیں کر رہے ہیں تو ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسے شخص کی کہ جس پر حج فرض ہو اور اس نے ادا نہ کیا ہو کہ وہ مسلمان ہی ہو کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصرانی ہو کر کے اس دنیا سے جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا سے آخری وقت میں یہودی ہو کر کے مرے۔ یہ وعید حدیث پاک میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع کا نام سے جو مشہور ہے، جب آپ سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں اور عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی جامع و مانع خطبہ ہے، امت کو بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عرفات کے میدان میں جب اونٹنی پر اپنی سوار ہیں، آپ نے اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا ہے، یا ایھا الناس انی لا ارانی وإیاکم نستمع فی ہذہ المجلس ابدا، کہ لوگو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں آپ کے درمیان میں موجود نہ رہوں، اس لیے غور سے سن لینا میرے صحابہ، میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے صحابہ کو متوجہ کر کر کے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے، سمجھنے والے تو سمجھ گئے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امت تک پہنچایا ہے، اب آپ دنیا میں زیادہ دن نہیں رہ سکتے۔ قرآن کی یہی آیتیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اسی درمیان میں نازل ہوئی ہیں تو سمجھنے والے سمجھ گئے اور ان پر قیامت گزر گئی۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگو جیسے مکے کا شہر حرمت والا ہے، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری عزتیں بھی حرمت والی ہیں، تمہارے خون بھی حرمت والے ہیں۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ایک ایک چیز کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یا آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگو غور سے سنو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، غور سے سنو اور میری امت تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا رسوم الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہا ہاتین، کہ میں نے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے، لیکن آج جو لوگ دنیا دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا دور تو ترقی کا دور تھا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں میرے آقا کے دنیا میں آنے سے تاریکی آئی ہے، بلکہ آپ کے دور کو تاریکی کا دور کہتے ہیں۔ نہیں بھائیو، جن کے دماغ اور دلوں پر اور جن کی آنکھوں پر یہ تعصب کا چشمہ لگا ہے، انہیں تو یہی نظر آئے گا، انہیں تو یہی بات سجائی دے گی، انہیں تو یہی سمجھ آئے گا۔ وہ تو آج دنیا میں ترقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تو ترقی شہوت پرستی کو کہتے ہیں۔ ارے وہ لوگ تو بے گناہ انسانوں پر بم گرانے کو ترقی کہتے ہیں، وہ لوگ تو بے نسب بچوں کی ولادت کو ترقی کہتے ہیں، وہ لوگ تو رشوت، جوا، سٹا اور حرام خوری کو ترقی کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ترقی نہیں ہے، بتاؤ انصاف سے یہ ترقی ہے؟ ارے ترقی کا دور تو میرے آقا کا دور تھا، آپ نے ایک ہی صف میں امیر کو لا کر کے کھڑا کیا ہے، ایک ہی صف میں غریب کو لا کر کے کھڑا کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا خیال رکھنا غریبوں کا بھی، ان مالدار لوگوں سے کہا ہے ان غریبوں کا خیال رکھنا، ان کی داد رسی کرنا۔ اس زمانے کے اندر لوگوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کوئی لچا لفنگا اور بدماش سر اٹھا کر کے نہیں چل سکتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ نے غریبوں کا حق بھی دلایا ہے، مالداروں کا بھی حق دلایا ہے، آپ نے سب کو ایک صف میں لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، بہت ہی اہم بات ہے، اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے، جو آج میرے اور ہمارے اور آپ سبھی کے گھر میں، اور بلکہ گھروں میں نہیں محلوں میں عام طور سے تو کم از کم وہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ، لوگو خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کے نام کی ذمہ داری سے ان کو بیوی بنایا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ آج دنیا دار لوگ یہ کہتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ عورت کیا چیز ہوتی ہے، عورت کا حق کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بے پردگی ہے، بے عریانیت ہے، لوگوں کے ساتھ آزادانہ میل جول ہے، یہی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا حق ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا حق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے حق کو غصب کیا ہے، اسلام نے عورت کے حق کو بند کیا ہے، نہیں میرے بھائیو، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں یہ چیز پردے میں نظر آ رہی ہے۔
آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب تک عورت شمع کھانا تھی وہ تو گھروں میں روشنی تھی، گھروں میں چین و سکون تھا، گھر ایک مدرسہ تھا، گھر ایک اصلاح کی چیز تھا۔ لیکن جب سے یہ عورت باہر آئی ہے اور جب سے عورت یہ باہر آئی ہے، روڈ پر آئی ہے یا دوسری جگہوں پر آئی ہے، نہ آج گھروں میں پردہ موجود ہے میرے بھائیوں، نہ آج سکون موجود ہے، نہ آج اصلاح و تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت تو گھر میں رہنے کی چیز ہے، آپ ان کو گھر رکھیے گا۔ کتنا خیال تھا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری وقت ہے، اس وقت میں بھی آپ نے عورت کی چیزوں کا خیال رکھا ہے، عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کچھ لوگ ہیں جو آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگلی اچھالتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے نگاہوں پر آنکھوں پر تعصب کا چشمہ لگا ہے۔ اور آپ نے 5ویں بار حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے لوگوں، غور سے سننا، میں تمہارے درمیان میں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت حبیبی۔ میں 2 چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہوگی، دوسری میری سنت ہوگی، آپ انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیا ہے تو دنیا میں کوئی چیز تمہیں پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 5ویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور 6ٹھی چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، آپ غور سے سنو کہ میں آپ کے درمیان میں کیا چیز دے کر کے جا رہا ہوں۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ اے لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے بعد کوئی امت آنے کی توقع بھی رکھتا ہے، سمجھ لو کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ پھر آپ نے 6ٹھی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد میں آپ اسی اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، آپ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، آپ سے کھڑا کر کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ، میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے نبوت کا اور رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے یوں کہا ہے، قد بلغت ودیت ونصحت۔ اے نبی جی، آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے کھرے کوٹے کے بارے میں تمیز پیدا کر دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی جی، ہم نے جو آپ پر یہ چیزیں نازل کی ہیں، یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے، آپ میری امت کے لوگوں تک، آپ میرے بندوں تک پہنچائیے گا۔ اور اگر آپ نے یہ ہمارا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا تو سمجھ لینا آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ پھر کیا ہے میرے بھائیوں، یہ پیغام پہنچانے کے لیے نہ آپ نے دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھی ہے، نہ گرمی دیکھی ہے، نہ سردی دیکھی ہے، نہ خزاں دیکھی ہے، نہ آپ نے کوئی اور چیز دیکھی ہے، نہ امیر دیکھا ہے، نہ غریب دیکھا ہے، نہ کالا دیکھا ہے، نہ گورا دیکھا ہے، نہ مکہ دیکھا ہے، نہ طائف دیکھا ہے۔ بس ایک ہی فکر ہے، ایک ہی کڑن ہے کہ کس طرح لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں، کس طرح لوگ دوسری چیزوں سے بچ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔
جب آپ اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جب آپ اسی کڑن میں لگے ہوئے ہیں، پورے دن لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو اللہ کو بھی ترس آیا ہے اپنے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر کے۔ آپ نے قرآن کی آیت نازل کی ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، ہمیں بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر، ان کے ایمان نہ قبول کرنے پر اپنی جان دے دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے جب دیکھا ہے دین کی دعوت دی ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع عرفات کے میدان میں ہے، آپ نے جب صحابہ سے پوچھا کہ اے لوگو، میرے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کہنے لگے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے نبوت کا حق ادا کیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے کھرے کوٹے کے بارے میں تمیز پیدا کر دیا ہے۔ اس وقت میں آپ نے پھر یہ انگلی اور یہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے، اور آپ نے یوں کہا ہے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کے، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں، کیا شہادت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، الا لیبلغ الشاہد الغائب ولعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد ما سمعه، کہ لوگوں جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک اللہ کا پیغام آپ ہی کو پہنچانا ہے۔ پھر کیا ہوا ہے؟ وہاں سے صحابہ نکلے ہیں، تاریخ گواہ ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن جب وہاں سے حج کر کے فارغ ہوئے ہیں تو دنیا کے اندر ایسے پھیلے ہیں کہ 10 یا 12 ہزار صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جو مکے اور مدینے میں ملتی ہیں، اس کے بعد میں پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ یہی دین کی دعوت کو لے کر کے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام موت تک کرنے کی توفیق